کہ میں اسلام میں 13 حقوق جو غیر مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی 15 منٹ میں بیان کروں گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سارے دھرموں کے لیے، سارے دنیا کے لوگوں کے لیے آیا ہوا راستہ ہے۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ایک غیر مسلمان کا جو اسلام نے اسے دیا ہے، اور وہ ہے زندگی کا حق۔ اسے زندگی کا حق دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی کسی جان کا قتل کرے بغیر نفس، اگر قتل کی سزا کے طور پر تو نہیں، یا او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد پھیلانے کے لیے اگر نہ ہو سزا کے طور پر، فکأنما قتل الناس جميعا، ایسا ہے جیسے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ مطلب ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جان کے اندر یہ نہیں دیا گیا مسلم کی جان یا غیر مسلم کی جان، یہ ساری جانوں کے لیے ہے اور یہ اس کا مقام ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر خصوصی طور پر غیر مسلمانوں کی جانوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر سنن نسائی میں صحیح سند سے حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجلا من اہل الذمہ، جو ایک ذمی کا قتل کرے، ایک ایسے غیر مسلم کا قتل کرے جو ایک اسلامک کنٹری میں رہتا ہے، مسلم کنٹری میں رہتا ہے، مسلم حکومت میں رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کوئی شخص کا اگر کوئی قتل کر دے لم یجد رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے، اتنے سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو ملتی ہے، ایسے شخص کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے من قتل معاہدن، جو کسی معاہد کا قتل کرے، ایک ایسے شخص کا قتل کرے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا حق ہے زندگی کا حق، اس کی جان کا حق۔ دوسرا حق ہے اس کی پراپرٹی کا حق۔ آدمی کو کیا چاہیے؟ اسے چاہیے اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی پراپرٹی کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو۔ تو مال کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے اسلام نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا، مسند احمد میں حدیث صحیح سند سے ملتی ہے، کہا الا اخبرکم بالمومن، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کسے بولتے ہیں، ایمان والا کسے بولتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امنہ الناس باموالہم وانفسہم، یہ وہ ہے جسے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ شخص ہے جس سے لوگوں کا مال محفوظ ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ ہے۔ اور کہا الا اخبرکم بالمسلم، کیا میں بتاؤں کہ مسلم کون ہے؟ من سلم الناس بلسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس سے لوگ اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھوں سے محفوظ ہے، اس کی زبان سے محفوظ ہے، اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں زبان سے محفوظ میں ایک عزت کا بھی اشارہ ملتا ہے، جہاں عزت کی حفاظت کا بھی حق دیا گیا ہے۔ تو ہم نے 2 حق دیکھے ہیں۔ تیسرا حق ہے دھرم کا حق، مذہب کا حق، ریلیجن کا حق۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے ہر انسان کو کہ آپ جس مذہب پہ چلنا چاہتے ہو آپ چلو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، یہ چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر کے اس پہ زبردستی کی جائے، تلوار رکھ کے کہا جائے اسلام قبول کرو یا اسلام دھرم پہ آ جاؤ۔ کسی بھی طرح کی زبردستی، چاہے مالی طور پہ زبردستی کی جائے، چاہے اس کے حالات کا فائدہ اٹھا کر کے زبردستی کی جائے، کسی بھی طرح کی زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ صحیح اور غلط تو واضح ہے، صحیح کلیئر ہے، غلط کلیئر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، اوپر والے نے انسانوں کو چوائس دیا، اللہ چاہتا تو سارے انسان ایک ہی ٹائپ کے پیدا ہوتے، ایک ہی سوچ کے پیدا ہوتے، ان کے اوپر کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، صرف ایک ہی راستہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے جب انسانوں کو اختیار دیا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس اختیار کو لے لیں؟ یہ ہو گیا تیسرا حق۔ چوتھا حق صرف مذہب پہ چلنے کا حق نہیں، بلکہ اپنے مذہب کی حفاظت کے اعتبار سے لوگوں کو یہ حق دیا گیا کہ ان کے مذہب کا انسلٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے مذہب کی ایک عزت رہے گی، جس عزت کے تحت وہ لوگ دیکھتے ہیں اپنے مذہب کی طرف، اس عزت کی حفاظت کی گئی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 108، اللہ نے کہا فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں گالیاں مت دو جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، نہیں تو وہ بھی اپنے جہالت میں، اپنے لا علمی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایسے مت کرنا
کہ ان کے معبودوں کو, ان کے گاڈز کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, جن کی وہ ورشپ کرتے ہیں, تم انہیں گالیاں مت دینا. اللہ نے منع کیا, اللہ نے حرام کیا کہ لوگ اس چیز پر گر نہ جائیں, لوگوں کو بچایا کہ اس طرح کا ماحول نہ ہو. یہ ہو گیا چوتھا حق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی حفاظت ہو گئی, مال کی حفاظت ہو گئی, دھرم کے تعلق سے اختیار کرنے کا حق ہے, اور اس کے اندر اسے انسلٹ نہیں کیا گیا, یہ بھی حق دیا گیا. ایک پانچواں حق یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے, انصاف دیا جائے, یہ ان کا حق ہے. ہر غیر مسلمان کو یہ حق دیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس چیز پر نہ آمادہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. انصاف کرو, یہ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, یہ تقوی کے قریب ہے, پرہیزگاری کے قریب ہے. یعنی پرہیزگاری کا حق ہے کہ تم نیک آدمی ہو, تم پرہیزگار آدمی ہو تو انصاف کرو گے. تم اللہ سے ڈرتے ہو نا, تم انصاف کرو گے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا ساروں کے ساتھ انصاف کیا جائے, سارے انسانوں کے ساتھ. اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث بتاؤں گا جو مسند احمد میں ہے, جس میں واضح طور پر غیر مسلمانوں کا حق دیا گیا ہے اس متعلق, تاکہ کوئی اس میں کنفیوز نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی, جس پہ ظلم کیا گیا ہے, جس پہ ناانصافی کی گئی ہے, اس کی جو بد دعا ہے اس سے تم بچو, اس سے تم ڈرو. وَإِن كَانَ كَافِرًا, واضح طور پر کہا گیا چاہے ہی وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. فَإِنَّ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ, کیونکہ اس کی جو بد دعا ہے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی, کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ ڈائریکٹلی اس مظلوم کی بد دعا کو سنتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے, اس کا حق دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ بھی حق ہے غیر مسلمانوں کا بھی کہ ان پہ ظلم نہ کیا جائے, یہ اسلام نے انہیں حق دیا ہے. یہ ہو گیا پانچواں حق. چھٹا حق جو اسلام نے دیا ہے غیر مسلمانوں کو بھی, اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں جو معاہدہ کیا جائے, جو وعدہ کیا جائے, جو کویننٹ اور پرومس کیا جائے, وہ پورا کیا جائے. صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں جس میں منافقوں کی خصلت دی گئی ہے, ہپوکریٹس, ایسے لوگ جو بولتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں لیکن اندر سے نہیں ہوتے. ان کی کیا خصوصیت دی گئی ہے, ان کی کیا کوالٹی ہے, ان کی خصلتوں میں یہ بھی دیا گیا ہے, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, اور جب وہ عہد و پیمانہ کرتے ہیں, جب کوئی وعدہ کرتے ہیں, کوئی کویننٹ کرتے ہیں, غدر, غداری کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں اس عہد و پیمان کو. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا کہ عہد و پیمان کو, وعدوں کو پورا کرو. اس کے اندر سارے وعدے آتے ہیں, بزنس کے وعدے بھی آتے ہیں, کنٹری کے ساتھ جو ہمارا وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر کنٹری کے کچھ لاز کو جو ہم مانتے ہیں کہ بھئی سیکیورٹی, سیفٹی کے لیے ساری جو چیزیں ہیں, وہ امن جو قائم کیا جائے, جو ہم مانتے ہیں, تو وہ بھی ہمارا وعدہ ہے, عہد ہے کنٹری کے ساتھ. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ پورا کرنے سکھایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں تھیوری بھی سکھائی, پریکٹیکلی بھی سکھایا. صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی, بدر کی جنگ کا واقعہ ہے, اور بدر کی جنگ کے اندر آپ کو پتا ہوگا 313 مسلمان تھے اور 1000 سے زیادہ غیر مسلم تھے. 313 تھے. اب جنگ کا معاملہ تھا, یہاں جان کا معاملہ تھا. ایسا معاملہ ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی ابو حسیل, ہم لوگ دو آئے, اور ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ہمیں مشرکین نے پکڑ لیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے وعدہ لیا, عہد لیا کہ تم لوگ مدینہ ہی جاؤ گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں جاؤ گے. انہوں نے وعدہ کیا, وعدہ کر کے پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا انصرفا, تم جو دونوں جاؤ مدینہ, جاؤ تم لوگ مدینہ جاؤ. نفی لہم بعہدہم, جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ہم پورا کریں گے. ونستعین اللہ علیہم, اور ہم اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف. 313 کی جگہ ہسٹری یہ بتاتی 315 تھے, لیکن یہ دو کو واپس بھیج دیا گیا. یہ نہیں کہا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, جو کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی جنگ کے اندر تو کچھ بھی چلتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا اور ہمیں یہی بات سکھایا. تو یہ ہو گیا چھٹا حق. ساتواں حق وہ ہے انسانی بھائی چارگی کا حق. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13, یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے ہی تو بنایا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور تمہیں قبیلوں میں, برادریوں میں بانٹا صرف اس وجہ سے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم, جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اسلام نے یہاں یہ بتایا کہ سارے کے سارے انسان ایک نر اور ایک مادہ, ایک مرد اور ایک عورت سے ہی آئے ہیں. سارے انسان اسی جوڑے سے آئے ہیں.
یعنی کہ سارے انسانوں کا دور دور کا جیسے کہ رشتہ ہے، سارے کے سارے دور دور کے رشتہ دار ہیں، ہم سب میں وہی خون دوڑ رہا ہے، وہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں. تو یہ ایک بھائی چارگی ہے جو اسلام نے سکھایا اور یہ بتایا کہ اس بات کو سمجھ کر کے اپنے مالک کو تو پہچانو. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو جس کے اندر اس چیز کا خوف ہے، جو اوپر والے کے لیے اچھا کام کرے. تو یہ ہو گیا 7واں حق. 8واں حق ہم دیکھتے ہیں پڑوسی کا حق. پڑوسی کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مسلم پڑوسی ہے یا غیر مسلم پڑوسی ہے. یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ اسلام نے پڑوسی کے تعلق سے بہت حقوق دیے، بہت سارے رائٹس دیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 36، اچھا سلوک کرو ایسے پڑوسی کے ساتھ جو قریب ہے اور ایسے پڑوسی کے ساتھ جو انجان ہے. مطلب ایک انجان قسم کا پڑوسی بھی ہوتا ہے، ہمسایہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایک شہر میں رہنے والا ہے، کوئی ایک بس میں ساتھ میں آ گئے، ایک ٹرین میں ساتھ میں دھکا لگا رہے ہیں، وہ تمہارا ایک طرح کا پڑوسی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ سارے کے سارے پڑوسی کے حقوق ہے، اس میں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. یہ ہو گیا 8واں حق. 9واں حق رشتہ داری کا حق. رشتہ دار کے تعلق سے رشتہ دار چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، جو غیر مسلم ہو، تو سکھایا گیا کہ عاشرہن فی الدنیا معروفہ، ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح سے رہو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ، ان کی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس ان سے ملنے آئی تھی، اور ان کی امی جو تھی، ان کی مدر ماں جو تھی، وہ غیر مسلم تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اپنی ماں کے ساتھ میں رشتہ داری رکھوں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نام سلی امہ کی، ہاں تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ داری رکھو. تو ہم دیکھتے ہیں رشتہ داری کا حق ہوتا ہے. ایک 10واں حق ہے عورتوں کا حق. اسلام نے عورتوں کو بہت ساری عزت دی ہے، الگ الگ طرح کی عزت دی ہے، عزت کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے سکھایا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہمیں سکھایا گیا ہے، تو اس کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور میں سورہ 24 آیت نمبر 30، قل للمؤمنین، کہہ دو ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. مطلب وہ بے حیا طور پر، غلط طور پر عورتوں کی طرف دیکھنا انہیں اس طرح سے نہیں دکھایا جا سکتا. اپنی نظروں کو نیچی کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی پاکیزگی کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو اسلام نے یہ سکھایا، یہاں تک کہ مستدرک حاکم میں حسن سند سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے کہا، میں تمہیں خاص تاکید کرتا ہوں، 2 کمزوروں کے تعلق سے خاص تاکید کرتا ہوں. مرنے سے پہلے خاص تاکید کی، اس میں سے ایک ہے یتیموں کے تعلق سے اور ایک ہے عورتوں کے تعلق سے. اس میں فرق نہیں کیا کہ عورتوں میں صرف مسلم خواتین ہیں یا غیر مسلم بھی، ساری عورتوں کے تعلق سے اسلام نے ان کی عزت کی، ان کی پاکیزگی کی، ان کے مقام کا احترام کیا ہے، ان کی عزت سکھائی ہے. 11واں حق وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اچھا سلوک کرنا اسلام نے سکھایا ہے. اور بہت مشہور حدیث ہے سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر تو الرحمن رحم کرتا ہے، یعنی کہ اللہ ان پر رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب اس میں فرق نہیں کیا گیا غیر مسلمانوں پہ نہیں کرنا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو. اس میں مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ جانور ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اچھا سلوک سکھایا گیا ہے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے کیریکٹر کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ انسانوں کے ساتھ. اور اسلام نے تو یہ سکھایا کہ راستے میں کوئی اڑچن ہو اسے ہٹا دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے. کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. تو اچھے اخلاق کا حق ہے، اچھے بیہیویئر کا، اچھے برتاؤ کا حق ہے. ایک غیر مسلم کا بھی یہ حق ہے. یہ ہو گیا 11واں حق. 12واں حق تجارت کا حق، کہ انہیں بھی تجارت کرنے کا حق ہے. اور یہاں تک کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے ساتھ تجارت کی. اور ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج غلہ خریدا ایک یہودی دکاندار کے پاس سے، تو انہیں بزنس کرنے کا بھی حق دیا گیا. یہ ان کا 12واں حق ہے. اور میرے بھائیوں میری بہنیں، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے. ان کا 13واں حق جو آج کے میں درس میں بتا رہا ہوں، اور یہ صرف 13 چنے گئے ہیں، ایسے اور بہت سارے حقوق ہیں. یہ صرف ایک مثال ہے، ایک سیمپل ہے کہ اتنے سارے حق دیے گئے ہیں. ایک 13واں حق جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے اسلام کے تعلق سے معلومات کرنے کا حق. قرآن میں اللہ نے کہا ھذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52. یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے. تو قرآن پیغام ہے للناس، سارے انسانوں کے لیے ہے.
اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن صرف مسلمز کی کتاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن انویٹیشن دی سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ اس قرآن کو سٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ اچھی طرح سے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے کتاب، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو انہیں اس کتاب میں بہت سارے اختلافات ملتے، بہت سارے ڈفرنسز ملتے، کانٹرڈکشن ملتے۔ تو اللہ نے کہا کہ آؤ پڑھو اس کتاب کو، یہ اوپر والے کی کتاب ہے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اوپن انویٹیشن ہے، یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مذہبوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منع ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص طبقے دھارمک کتابیں پڑھ سکتے ہیں، باقی سب لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام نے مسلمز کو ہی نہیں سارے انسانوں کو دعوت دی، اور غیر مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے ڈائریکٹلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف میڈیا پہ ڈپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ حالات اور سچویشنز میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں، لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگز پھیلائی جاتی ہے، میڈیا ایک غلط رول پلے کرتا ہے، بہت سارا مس ریپرزنٹیشن کیا جاتا ہے، غلط باتیں بتائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں سارے انسانوں کو آج اس پروگرام سے، اسٹیج سے، کہ آئیے آپ خود پڑھیے نا، آپ کو ڈائریکٹ انویٹیشن دی گئی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا حق دیا گیا ہے اسلام میں غیر مسلم کو، اور اسی کی روشنی میں آپ اپنا ایک تاثر، ایک پرسیپشن، ایک امپریشن قائم کریں۔ اور بہت ضروری کیا ہے کہ ہم سب انصاف کے ساتھ کام لیں، آخر میں ہم سب کا مالک ایک ہے اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ وقتی طور پر ہم یہاں دنیا میں جی رہے ہیں، یہ ایک امتحان ہے، ایک پریکشا ہے، فائنل اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ جس نے پہلی بار بنایا وہ ہمیں پھر بنائے گا، اور وہ ہے اصل رزلٹ، اور وہ ہے اصل کامیابی کہ اس امتحان میں وہاں پر پاس ہو جائے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو حق بات، صحیح بات، سچی بات مل جائے اس مالک کے بارے میں، ہماری زندگی کے مقصد کے بارے میں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بھیجی ہوئی کتاب قرآن کے بارے میں، تو صحیح بات کو دیکھنا، سمجھنا اور مان لینا، یہی چیز سمجھداروں کے لیے ہے، یہی چیز انصاف والے لوگوں کے لیے۔ اسی اپیل کے ساتھ میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔